اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام مسنون کے بعد امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ حاضر خدمت ایک نئے سبق کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے علم النحو یعنی نحو میر کا سبق نمبر 1 پڑھا تھا، جس میں ہم نے خطبہ کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے جو مقدمہ میں چند ضروری امور پر گفتگو فرمائی ہے اس کو پڑھا، اور علم النحو کی تعریف کو پڑھا۔ آج مزید اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں سیکھیں گے، لیکن اگلا سبق پڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں اور اس کے بعد آگے سبق کو جاری کرتے ہیں۔ تو خطبہ کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و صلوات کے بعد، بداں جان لیجئے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ دکھائے کہ یہ مختصر رسالہ ہے، مضبوط در علم نحو، جو علم نحو میں ضبط تحریر میں لایا گیا ہے، کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت، کہ یہ رسالہ ابتدائی طالب علم کو لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد، و معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کو جاننے کے بعد، و ضبط مہمات تصریف، اور علم صرف کے قواعد ضروری کو یاد کرنے کے بعد، بآسانی بکیفیت ترکیب عربی را نمایت، آسانی کے ساتھ عربی جملوں کی ترکیب کے طریقے کی طرف راستہ دکھاتی ہے، و بزودی در معرفت اعراب و بنا، و سواد خواندن توانائی دہد، اور جلد ہی معرب اور مبنی کی معرفت میں، معرب اور مبنی کے پہچاننے میں، اور عربی زبان کو صحیح معنوں میں پڑھنے میں توانائی دہد، طاقت دیتی ہے، بتوفیق اللہ تعالی و عونہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اب اس مقدمہ میں چند چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مفردات لغت کیا ہیں، مفردات لغت کیا ہیں؟ تو مفردات جمع ہے مفرد کی، مفرد کے معنی ہیں الگ الگ الفاظ، اور لغت کہتے ہیں ایسی آوازوں کو جن سے انسان اپنے دل کی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو اپنی زبان میں الگ الگ الفاظ، یعنی عربی زبان کے الگ الگ الفاظ کچھ ایسے ہیں جن کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اشتقاق، معرفت اشتقاق، تو اشتقاق کیا ہے؟ اشتقاق کے معنی ہیں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بنانا۔ تو اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی جو ہے وہ 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، جن میں سے نمبر 1 پر ہے اسم جامد، نمبر 2 اسم مصدر، نمبر 3 اسم مشتق۔ اسم جامد ایسے اسم کو کہتے ہیں
جو نہ خود کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی الفاظ نکالے جائیں، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے اسم ہیں جو خود بھی کسی سے نہیں بنتے اور ان سے بھی کوئی دوسرے الفاظ و اسما نہیں بنتے۔ دوسرے نمبر پر اسم مصدر ہے، تو اسم مصدر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے دوسرے اسماء اور افعال بنائے جاتے ہوں، اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسماء جو خود کسی سے بنتے ہوں اور ان سے بھی دوسرے اسماء و افعال وغیرہ بنائے جاتے ہوں، جیسے اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اور افعال میں فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نہی ہے۔ تو یہ افعال اور اسماء جو ہے مشتقہ کہلاتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معرفت اشتقاق، یعنی اشتقاق کو جاننے کے بعد اور عربی یعنی علم الصرف کے ضروری قواعد کو یاد کرنے کے بعد یہ کتاب یعنی نحو میر کی کتاب جو ہے علم النحو میں لکھی گئی ہے، مبتدی طالب علم کو، ابتدائی طالب علم کو عربی ترکیب کے طریقے کی طرف آسانی کے ساتھ راستہ دکھاتی ہے اور معرب و مبنی کے پہچاننے میں اور صحیح پڑھنے میں بہت ہی جلد طاقت اور توانائی اور قوت بخشتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کا ایک خاصہ ہے جس کو مصنف علیہ رحمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا علم النحو کی تعریف۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس کو دہرا دیتے ہیں، اور آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اگر الفاظ میں سمجھ میں نہ آئے تو اسکرین پر دیکھ کر اس کو اپنی کاپی پر اتار لیجئے گا۔ تو علم النحو کی تعریف ہے: النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ ترجمہ: نحو چند ایسے اصولوں کے علم کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھا کل کا ہمارا سبق جس کو ہم نے آج ایک مرتبہ پھر دہرا دیا ہے۔ اب مزید علم النحو کی تعریف کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے سمجھنا وہ ہے اس علم کی غرض و غایت۔ تو علم النحو کی غرض کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی نحو کی غرض عربی کلام کرتے وقت ذہن کو خطأ لفظی سے بچانا ہے۔ عربی کلام کرتے وقت ذہن کو خطأ لفظی سے بچانا، یہ علم النحو کی غرض اور مقصد ہے اس کے پڑھنے کا۔ اچھا، علم النحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام۔ علم النحو کا موضوع کلمہ ہے اور کلام ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی شاید آپ کو کہیں بتایا ہے کہ کلمہ مفرد کو کہتے ہیں، اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، اور کلام پورے ایک جملے کو کہتے ہیں۔ کلام کے دو نام ہیں، ایک اس کو مرکب بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ تو علم نحو میں مفرد الفاظ کے حوالے سے بھی بحث کی جاتی ہے، ان کے معنی و مفاہیم کے حوالے سے، اور پورے جملوں کی معانی اور مفاہیم کے حوالے سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ اس علم کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے۔
تو وضاحت کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال سے متعلق اس علم میں بحث کی جائے۔ چونکہ نحو میں کلمہ اور کلام دونوں کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہمیں دین کا علم صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔